بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک دنیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا بادشاہ نہیں دکھا سکی۔ اس کے برعکس دنیا الیگزینڈر کے ظلم کی داستانیں نہ مٹا سکی۔ آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے، تحریر پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ سکندر کون ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا مقدونیہ کا الیگزینڈر۔ آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام میں پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز جان گھوڑے کی یاد میں فالیہ شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا۔ 323 قبل ہجری راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا، اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ مان لیا، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن عزیز قارئین کرام، آج 21ویں صدی میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی سوچئے۔ قابل قدر دوستو، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائز آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 70 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائز آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کے 2 سپر پاور بھی شامل تھیں۔ سادہ احترام قارئین کرام، آج کے سیٹلائٹ میزائل اور ابدوز کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی، بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کروائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوت بھی کی، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا۔ لیکن میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرأت نہ تھی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے، آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرأت نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا، آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ عنہ سے گورنری واپس لے لی، آپ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پہ لگا دیا۔ لیکن کسی کو حکومت دولی کی جرأت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کا کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں، جیسا کہ سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، موزنوں کی تنخواہ مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چھاونیاں بنوائیں، اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں کا وظیفہ مقرر کیا، اور معذوروں، بیواؤں اور بے آسرا کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں
پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کا احتساب شروع کیا۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا کہ عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر رکھ کے نیچے اینٹ رکھ کے کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی، آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے اور ان پیوند میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثے کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی ترکش گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑا نہ پہننا، چھنا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم ہے۔ آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ آپ فرمایا کرتے، میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں، عمر بدل کیسے گیا۔ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ میرے پیارو، دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ کی شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے، میرے دور میں اگر فراق کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی۔ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی شہادت کی خبر دور دور علاقوں میں جنگلوں تک پہنچ گئی۔ ایک بکریاں چرانے والا چلایا کہ عمر اس دنیا میں نہیں رہے، تو لوگوں نے پوچھا، آپ اتنے دور ہو، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ اس نے بتایا کہ میری بھیڑ کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ عمر کے ہوتے ہوئے اس میں اتنی جرأت نہ تھی۔ جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں۔ میرے پیارے، میں کم فہم فرحان دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں، وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی 5 سال بعد ختم ہو گئی۔ سلطنت اس کی وفات کے جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 4 ماہ بعد چھٹی جاتا ہے، حکومت کسی بچے معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے۔
مواصفہ ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی، اگر ہم گھروں سے نکل آئے تو آپ کو چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھا، جن کے بارے میں مشرکین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلامی دین ہوتا۔ آج ہم بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم بھی ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہوتے تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سامعین کرام، جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے دیں تو اس کو اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی اسلام کے عین اصولوں کے مطابق گزاری۔ تحریر بیان کرنے کا مقصد، اگر ایک مسلمان کی زندگی بھی یہ تحریر پڑھ کر سن کر بدل جائے تو ہماری زندگی اور ہماری تحریر کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو سب دوست بہن بھائیوں کا شکریہ، اور ہمارا چینل جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل جائے۔ تھوڑی سی شارٹ سی میں نے کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی، ابھی فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ بتائیں کہ سکندر اعظم کون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کا تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی اور سکندر اعظم ہو سکتا ہے۔